کیس بھائی، سب سے پہلے تو میں ایک چیز بتا دوں یار، ڈسپوائنٹ ہونے کی کسی کو ضرورت نہیں ہے. سب سے زیادہ ڈسپوائنٹ اگر کوئی آج شخص ہوا ہے اس دنیا میں تو وہ میں تھا. امیجن کرنا میرے لیے مشکل تھا، لیکن ہار نہیں مانوں گا. اپنی سانس، آخری سانس تک یہ کیس فائٹ کروں گا، چاہے مجھے سپریم کورٹ جانا پڑے. اور پھر اللہ کی عدالت تو سب سے بڑی ہے ہی. آج جو ہوا، میرا خیال ہے کہ کیس ہیومن ٹریفکنگ کی طرف تھا، لیکن یہ کیس اس طرف آج ریور نہیں آیا. بچی پروڈیوس ہوئی، بچی نے بیان دیا اور اس نے وہی بیان دیا جو ایکسپیکٹڈ تھا، کیونکہ وہ جہاں سے آئی تھی رٹے رٹایا طوطا بن کر. انڈر پریشر اس کو جو بھی اسٹیٹمنٹ دلوائی گئی وہ دی اس نے. میرے ڈاکومنٹس جج صاحب نے ایکسیپٹ کیا، ماشاءاللہ بڑی زبردستی بات ہوئی. جج صاحب نے کہا کہ بچی ڈاکومنٹس کے مطابق 14 سال کی ہے اور بچی کا میڈیکل کروایا جائے. دیکھیں، ہم جس معاشرے میں رہتے ہیں اس میں شادی سے پہلے اولاد نہیں ہوتی. میری شادی 16 سال 11 مہینے پہلے ہوئی تھی. انسیڈنٹ کی بات کر رہا ہوں، انسیڈنٹ کے وقت سے. تو بچی 17 سال 18 سال کی نہیں ہو سکتی لاجیکلی. بچی کی زبان کے اوپر جج صاحب نے ٹرسٹ اس چیز کے اوپر نہیں کیا. انہوں نے کہا کہ آپ کے ڈاکومنٹس چھوٹے ہیں، آپ کا میڈیکل ہوگا اور انشاءاللہ میڈیکل جو ہے وہ اس میں وہ مائنر آئے گی. اس کے بعد جو اس کے اوپر چارجز ہوں گے ظہیر کے اوپر، وہ تو آپ سب کو پتہ ہی ہے. وہ میرا خیال ہے آپ کل سے دیکھنا شروع ہو جائیں گے کہ ان چارجز کا افیکٹ. سیکنڈلی، ایک چیز میں کلیئر کر دوں، یہ کیس ایکچولی میں جو فیک نکاح نامہ، اس کیس کے دو رخ ہیں. ایک ہیومن ٹریفکنگ تھی جو آج جو ہے انفارچونیٹلی ڈینائی کر دی گئی. سیکنڈلی اس کی ایبڈکشن تھی ہیومن ٹریفکنگ کے ساتھ ساتھ، وہ ہم اس پر ابھی بھی کھڑے ہیں. دیکھیں، اگر بچی مائنر پروو ہو جاتی ہے تو بچی کو کسی چھوٹے بچے کو ٹافی دے کر بھی کوئی بندہ لے جاتا ہے نا، تو یہ بھی ایبڈکشن ہوتی ہے پاکستان کے لا کے مطابق. تو بچی کو بہلا پھسلا کر لے کر گئی، یہ ایبڈکشن ہی ہے. سیکنڈلی، میں ایک پوائنٹ بڑا واضح کر دوں، یہ ایبڈکشن والا کیس یہ ہائی کورٹ میں نہیں ہے، یہ سٹی کورٹ کے اندر ہے. تو یہ وہاں پہ پروو ہوگا. یہاں پہ بچی صرف پروڈیوس ہونی تھی، جو کہ آج ہو گئی. اس کا بیان ریکارڈ ہو گیا. حالانکہ بچی کے بیان ریکارڈ جس طرح نمرہ کاظمی والے کیس میں ہوا تھا کہ اس کا بیان ریکارڈ نہیں ہوا تھا، اس کو 3-4 دن کے لیے شیلٹر ہاؤس میں بیان ریکارڈ نہیں ہوا تھا. اس کو 3-4 دن کے لیے شیلٹر ہاؤس بھیجا گیا تھا اور اس کے بعد اس کا میڈیکل ہوا تھا اس دوران میں. اور اس کے بعد اس کا میڈیکل میں جب وہ ایڈلٹ آئی تو اس کے بعد 17-18 سال کی وہ آئی تھی اور اس کے بعد اس کا بیان ہوا تھا. میری بیٹی کے کیس میں ایسا نہیں ہوا. کیا ریزن ہے میں نہیں بول سکتا اپنی زبان سے، آپ ماشاءاللہ عقلمند ہیں. سیکنڈلی جی، جو سٹی کورٹ ہے، اصل کیس کا فیصلہ وہاں ہوگا. وہاں پہ اس کیس کا دوسرا پہلو جو یہ لو میرج والا بنا دیا گیا ہے پولیس کی طرف سے آج، اور اس گینگ کو اس میں سے بالکل ہی غائب کر دیا گیا. تو آج وہ کیس کا فیصلہ سٹی کورٹ میں ہوگا اور وہاں پہ یہ نکاح کے اوپر کہ نل اینڈ وائڈ ہے وہ سب وہاں پہ ڈیسائیڈ ہوگا. جاتے جاتے صرف ایک سوال کروں گا، اگر یہ واقعی لو میرج تھی تو وہ 150 سے پلس بندوں کے CDRs، وہ 70+ انٹیروگیشنز، وہ 70 سے زیادہ لوگوں کے اوپر شکوک و شبہات، وہ 25 سے زیادہ گرفتاریاں، وہ کیوں کی گئی تھی؟ سب کو سوال پوچھ کر جا رہا ہوں. آج میرے ساتھ ہوا ہے، کل کسی کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے. ریڈی رہیے گا سب. اللہ نہ کرے ایسا کسی کے ساتھ ہو، لیکن یہاں پر داد رسی نہیں ہوتی. جی السلام علیکم، کیا حال ہیں؟ مہدی علی کاظمی بھائی، کیسی طبیعت ہے آپ کی؟ جی بھائی، آپ نے جتنی باتیں کی ہیں، میں نے 2 گھنٹے پہلے جو ہے وہ ویڈیو ایک اپلوڈ کی ہے، اس کے اندر یہ ساری باتیں کی ہیں کہ بھائی آپ تو دڑا دڑ جو ہیں وہ ملزمان جو ہیں اندر کیا، پھر جناب ان کو آپ نے ریمانڈ لے لیا، پھر ان کے بیانات لے لیے، وہ سب کچھ کدھر گیا؟ وہ کہاں گیا سر؟ میں نے یہی تو سوال 2 گھنٹے پہلے، اس کا بینر بھی یہ ہے کہ بھائی یہ عدالت میں یہ چیزیں سامنے کیوں نہیں لائی جا رہی؟
اور میں نہیں ہوتا پریشان. ہاں آج تھوڑا دکھ ہوا ہے صرف اس وجہ سے پولیس کے رویے سے مجھے تھوڑا سا دکھ ہوا ہے کہ والدین جو ہیں ان جیسا تو کوئی بھی نہیں ہوتا جی. وہ تو آپ دیکھ لیں بڑے بڑی ہستیاں بھی گزر چکی ہیں لیکن اللہ کی ذات نے جو ہے وہ ماں کے پیروں میں جنت دی ہے. ماں کتنی بڑی ہستی ہے آپ یہ دیکھیں, اور والد اتنی بڑی ہستی ہے کہ لوگ ترس جاتے ہیں ساری زندگی حج کرنے کے لیے. اور اتنا ثواب رکھا گیا ہے کہ والد کو صرف آپ اگر مسکرا کر بھی دیکھ لیں تو تب بھی حج کا ثواب آپ کو ملتا ہے. تو یہ تو بہت بڑی ہستیاں ہیں. مجھے تو دکھ ہوا, صرف دکھ ہوا کہ آپ اتنے عرصے کے بعد بیٹی سامنے آئی, والدین اتنے تڑپ رہے تھے تو ان کو کم سے کم 5 سے 10 منٹ تو آپ لوگ دے دیتے. تو اس چیز کا آج مجھے دکھ تھا. اور اس وقت باقی کیس کی وجہ سے مجھے کوئی دکھ نہیں ہے. کیس کی وجہ سے یہ تو پہلے بیان دیا اس نے دوبارہ دے دیا. اب وہ جس مطلب پریشر میں آئی ہوئی ہے وہ تو اس کی شکل سے بچی کی نظر آ رہا ہے, اس کی شکل سے اس کی ایج نظر آ رہی ہے. دیکھیں پوری دنیا دیکھنے والی ہے, سارے بڑے سمجھدار لوگ ہیں, بے وقوف لوگ تو نہیں ہیں. لیکن اب میں نے جو لاسٹ ویڈیو کی تھی اس میں نے آپ کو کہا تھا کہ سر یہ جو میڈیکل ہے نا مہدی بھائی, یہ آپ نے بہت دھیان سے سر کروانا ہے. یہ چھوڑنا نہیں آپ نے, ٹھیک ہے. تو باقی تو انشاءاللہ کوئی مسئلہ نہیں سر. تو پہلے میں کہتا تھا پاکستان, پورا پاکستان نہیں کہتا, اب میں کہتا ہوں ہر مسلمان آپ کے ساتھ کھڑا ہے جو کلمہ پڑھتا ہے, جو حضور کی آل پہ درود بھیجتا ہے. تو جو بھیجتا ہے وہ آپ کے ساتھ ہی کھڑا ہے سر, ٹھیک ہے نا. تو آپ اس چیز سے آپ نے بھی بالکل پریشان نہیں ہونا اور نہ ہی ٹوٹنا ہے آپ نے, اور آپ نے نہ ہی یہ سمجھنا ہے کہ ہم لوگ پیچھے ہٹ گئے ہیں یا ہم لوگ جو ہیں وہ کہہ رہے ہیں وہ یہ کیا ہو گیا. ایسا بالکل بھی نہیں. میری آپ ویڈیوز دیکھ لیں, میں نے کہیں پہ بھی یہ بات نہیں کی کہ یہ دعا زارہ نے بیان کیسے دے دیا. مجھے سب کچھ پتہ تھا کہ یہ سب کچھ ایسے ہی ہونا ہے. یہی وجہ تھی کہ جو ایک ہفتہ پہلے میں نے ویڈیو کی تھی اس میں نے یہ بولا تھا کہ بچی سے ایک دم بیان نہیں لینا, بنتا ہی نہیں ہے بیان اس کا. کیونکہ لوگ ہیں نمرہ کاظمی کا جو کیس ہے وہ دعا زہرا کے ساتھ جوڑنے کی کوشش کر رہے ہیں. یہ بالکل ڈیفرنٹ کیس ہے, وہ بالکل ڈیفرنٹ کیس ہے. ایج کے حساب سے آپ اس کو ایک کہہ سکتے ہیں لیکن اس دوسرے معاملے میں نہیں آپ کہہ سکتے. ہمارے پاس بے انتہا لوگوں کی جو ہے وہ آڈیوز آ رہی ہیں, وہ بھی انشاءاللہ میں صرف موقع کے انتظار میں ہوں کہ وہ میں نے اپلوڈ کب کرنی ہے اور یہاں سے کیا فیصلہ ہوتا ہے. اور باقی انشاءاللہ آپ ڈٹے رہیں, کھڑے رہیں, انشاءاللہ اللہ ہماری ضرور مدد کرے گا. اور ہم سب آپ لوگوں کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں اور آخری دم تک کھڑے ہوئے ہیں. آپ جب حکم کریں گے, جیسے حکم کریں گے تو انشاءاللہ ہم سارے مسلمان حاضر ہوں گے. اب میں پاکستان نہیں کہوں گا کیونکہ ایک ہفتے سے جو میں رویے لوگوں کے دیکھ رہا ہوں تو اس کے بعد اب میں نے مسلمان کہنا شروع کر دیا. تو انشاءاللہ ہر مسلمان کھڑا ہوگا کیونکہ آل محمد سے تو ساری محبت کرتے ہیں اور نماز میں جو ہے وہ سلام پیش کرتے ہیں. تو ہر مسلمان آپ کے ساتھ ہوگا اور ہر مسلمان آپ کی بات پہ یقین بھی کرے گا انشاءاللہ. مجھے سرپرائز کا بڑی بےتابی سے انتظار ہے جو آپ صبح دینے والے ہیں. تو انشاءاللہ ضرور اس سرپرائز کا میں کیا, میرے ساتھ جتنے میرے دیکھنے والے ہیں وہ بھی انتظار کر رہے ہیں. اللہ آپ کو خوش رکھے. آپ کے حوصلوں کو سلام, آپ کی عظمت کو سلام, آپ کے دکھ کو سلام, آپ کے صبر کو سلام. اور ابھی بھی آپ جو مسکرا رہے ہیں نا اس مسکراہٹ کو بھی میرا سلام. سدا آباد رہیں. اللہ حافظ. کیس بھائی, سب سے پہلے تو میں ایک چیز بتا دوں یار, ڈس اپوائنٹ ہونے کی کسی کو ضرورت نہیں ہے. سب سے زیادہ ڈس اپوائنٹ اگر کوئی آج شخص ہوا ہے اس دنیا میں تو وہ میں تھا. امیجن کرنا میرے لیے مشکل تھا لیکن ہار نہیں مانوں گا. اپنی سانس آخری سانس تک یہ کیس فائٹ کروں گا, چاہے مجھے سپریم کورٹ جانا پڑے. اور پھر اللہ کی عدالت تو سب سے بڑی ہے ہی. آج جو ہوا میرا خیال ہے کہ کیس ہیومن ٹریفکنگ کی طرف تھا لیکن یہ کیس اس طرف آج ریور نہیں آیا. بچی پروڈیوس ہوئی, بچی نے بیان دیا اور اس نے وہی بیان دیا جو ایکسپیکٹڈ تھا کیونکہ وہ جہاں سے آئی تھی رٹے رٹایا طوطا بن کر.
انڈر پریشر اس کو جو بھی اسٹیٹمنٹ دلوائی گئی وہ دے دی اس نے. میرے ڈاکومنٹس جج صاحب نے ایکسیپٹ کیا, ماشاءاللہ بڑی زبردست کی بات ہوئی. جج صاحب نے کہا کہ بچی ڈاکومنٹس کے مطابق 14 سال کی ہے اور بچی کا میڈیکل کروایا جائے. دیکھیں ہم جس معاشرے میں رہتے ہیں اس میں شادی سے پہلے اولاد نہیں ہوتی. میری شادی 16 سال 11 مہینے پہلے ہوئی تھی. انسیڈنٹ کی بات کر رہا ہوں, انسیڈنٹ کے وقت سے. تو بچی 17 سال 18 سال کی نہیں ہو سکتی لاجیکلی. بچی کی زبان کے اوپر جج صاحب نے ٹرسٹ اس چیز کے اوپر نہیں کیا. انہوں نے کہا کہ آپ کے ڈاکومنٹس چھوٹے ہیں, آپ کا میڈیکل ہوگا اور انشاءاللہ میڈیکل جو ہے وہ اس میں وہ مائنر آئے گی. اس کے بعد جو اس کے اوپر چارجز ہوں گے ظہیر کے اوپر وہ تو آپ سب کو پتہ ہی ہے. وہ میرا خیال ہے کل سے دیکھنا شروع ہو جائیں گے کہ ان چارجز کا افیکٹ. سیکنڈلی ایک چیز میں کلیئر کر دوں, یہ کیس ایکچولی میں جو فیک نکاح نامہ, اس کیس کے 2 رخ ہیں. ایک ہیومن ٹریفکنگ تھی جو آج جو ہے انفارچونیٹلی ڈینائی کر دی گئی. سیکنڈلی اس کی ایبڈکشن تھی ہیومن ٹریفکنگ کے ساتھ ساتھ, وہ ہم اس پر ابھی بھی کھڑے ہیں. دیکھیں اگر بچی مائنر پروو ہو جاتی ہے تو بچی کو کسی چھوٹے بچے کو ٹافی دے کر بھی کوئی بندہ لے جاتا ہے نا, تو یہ بھی ایبڈکشن ہوتی ہے پاکستان کے لا کے مطابق. تو بچی کو بہلا پھسلا کر لے کر گئی, یہ ایبڈکشن ہی ہے. سیکنڈلی میں ایک پوائنٹ بڑا واضح کر دوں, یہ ایبڈکشن والا کیس یہ ہائی کورٹ میں نہیں ہے, یہ سٹی کورٹ کے اندر ہے. تو یہ وہاں پہ پروو ہوگا. یہاں پہ بچی صرف پروڈیوس ہونی تھی جو کہ آج ہو گئی. اس کا بیان ریکارڈ ہو گیا. حالانکہ بچی کے بیان ریکارڈ جس طرح نمرہ کاظمی والے کیس میں ہوا تھا کہ اس کا بیان ریکارڈ نہیں ہوا تھا, اس کو 3-4 دن کے لیے شیلٹر ہاؤس میں بیان ریکارڈ نہیں ہوا تھا, اس کو 3-4 دن کے لیے شیلٹر ہاؤس بھیجا گیا تھا اور اس کے بعد اس کا میڈیکل ہوا تھا اس دوران میں. اور اس کے بعد اس کا میڈیکل میں جب وہ ایڈلٹ آئی تو اس کے بعد 17-18 سال کی وہ آئی تھی اور اس کے بعد اس کا بیان ہوا تھا. میری بیٹی کے کیس میں ایسا نہیں ہوا. کیا ریزن ہے میں نہیں بول سکتا اپنی زبان سے, آپ ماشاءاللہ عقلمند ہیں. سیکنڈلی جی جو سٹی کورٹ ہے, اصل کیس کا فیصلہ وہاں ہوگا. وہاں پہ اس کیس کا دوسرا پہلو جو یہ لو میرج والا بنا دیا گیا ہے پولیس کی طرف سے آج, اور اس گینگ کو اس میں سے بالکل ہی غائب کر دیا گیا. تو آج وہ کیس کا فیصلہ سٹی کورٹ میں ہوگا اور وہاں پہ یہ نکاح کے اوپر کہ نل اینڈ وائڈ ہے وہ سب وہاں پہ ڈیسائیڈ ہوگا. جاتے جاتے صرف ایک سوال کروں گا, اگر یہ واقعی لو میرج تھی تو وہ 150 سے پلس بندوں کے CDRs, وہ 70+ انٹیروگیشنز, وہ 70 سے زیادہ لوگوں کے اوپر شکوک و شبہات, وہ 25 سے زیادہ گرفتاریاں, وہ کیوں کی گئی تھی؟ سب کو سوال پوچھ کر جا رہا ہوں. آج میرے ساتھ ہوا ہے, کل کسی کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے. ریڈی رہیے گا سب. اللہ نہ کرے ایسا کسی کے ساتھ ہو, لیکن یہاں پر داد رسی نہیں ہوتی.